السلام علیکم مائی یوٹیوب کلاس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسینشلز آف تجوید میں آج ہم پڑھیں گے ادغام کی مزید اقسام۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ادغام کی فردر جو الیبوریٹڈ اقسام ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے ادغام کی اقسام ہوں گی کیفیت کے اعتبار سے۔ اچھا، کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو اقسام ہو سکتی ہیں۔ اس کو کیفیت بھی کہا جا سکتا ہے یا ادائیگی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو طرح کی اقسام ہوں گی، ادغام تام یا ادغام کامل پہلا نام ہوگا، دوسرا ہے ادغام غیر تام یا ادغام ناقص۔ اچھا، کامل وہ ادغام ہوگا جو مکمل ادغام ہوگا، اور یہ ادغام جو ناقص ہے یہ وہ ہوگا جو کہ نامکمل ادغام ہوگا۔ اب ہم ان کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ادغام تام یا ادغام کامل جو ہے یہ کیسا ادغام ہوگا؟ یہ ایک ایسا ادغام ہوگا جس میں مدغم کو مدغم فی میں ایسے داخل کریں گے کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، اسی وجہ سے اس کو کامل یا مکمل داخل کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں پھر ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں، من ربہ، یہاں پہ نون ساکن جو ہے یہ مدغم ہے اور را جو ہے یہ مدغم فی ہے۔ تو جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں، من ربہ، یعنی کہ نون کی کوئی بھی صفت باقی نہیں رہے گی، اور نون کی نہ تو آواز آئے گی نہ اس کا اظہار ہوگا، بلکہ ہم ڈائریکٹلی میم کو جوائن کر دیتے ہیں را کے ساتھ۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ مدغم کی کوئی بھی صفت باقی نہیں رہتی، اور جو پچھلا لیٹر ہے وہ ڈائریکٹلی مدغم فی سے جا کے مل جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں گے جنت لہم، اب یہاں پہ دیکھیں نون تنوین میں جو نون چھپا ہوا تھا اس کی کوئی بھی صفت باقی نہیں ہے، ہم لوگوں نے تا کو سمپلی لام کے ساتھ ملا دینا ہے، جنت لہم۔ اسی طرح اذ ظلموا، اب یہاں پہ اس میں بھی دیکھیں اذ ظلموا میں ذا کی کوئی بھی صفت باقی نہیں رہے گی، حمزہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ذا کے ساتھ جا کے مل جائے گا، اور ہم اس زال کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، تو ہم اس کو پر ادا کریں گے اذ ظلموا۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں مدغم جو ہے اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہی، اور وہ جا کے مدغم فی جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ملا دیں گے۔ تو اس طرح یہاں پہ جو ادغام ان تینوں مثالوں میں جو ادغام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ادغام تام یا ادغام کامل، ایسا ادغام جو کہ مکمل ہوگا جس میں مدغم کی کوئی بھی صفت باقی نہیں رہے گی، اور وہ مدغم فی کے ساتھ مل جائے گا جو پچھلا لیٹر ہوگا۔ ہوپ فلی آپ کو ادغام تام یا ادغام کامل جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کی قرآن میں ہمیں مثالیں ملتی رہتی ہیں۔ ایک اور چیز اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ وہ ادغام ہے جو کہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ تو ادغام تام بیسیکلی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نون تنوین کے قواعد میں، ادغام بلا غنہ یہ وہی ادغام ہے، تو اسی کو الیبوریٹ کیا گیا ہے یہاں پہ۔ کیفیت اور ادائیگی کے اعتبار سے جو ادغام کی دوسری قسم ہے وہ ہے ادغام غیر تام یا ناقص۔ یہ کیسا ادغام ہوگا؟ یہ ایسا ادغام ہوگا جس میں مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کیا جائے گا کہ مدغم کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے گی، یعنی کہ یہ نامکمل ادغام ہوگا، اسی لیے اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ ناقص وہی چیز ہوتی ہے نا جو نامکمل ہو، جس میں کچھ نقص ہو، تو یہ وہی ادغام ہوگا۔ اب اس کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، من یقول، نون جو ہے یہ مدغم ہے اور یا جو ہے یہ مدغم فی ہے، تو جب ہم اس نون کو اس یا میں داخل کریں گے تو کس طرح ہوگا؟ من یقول، اس کی کوئی نہ کوئی صفت جو ہے، نون کی صفت جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور ہم غنہ کرتے ہوئے اس کو اس میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی نون ساکن اور تنوین کا جو ادغام ود غنہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، بیسیکلی یہ اسی کی ایلیبوریٹڈ فارم یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح الہ واحد، اب یہاں پہ دیکھیں نون تنوین کا جو نون چھپا ہوا ہے جب وہ اس واو میں داخل ہوگا تو اس کی کچھ صفت باقی رہتی ہے، یعنی کہ جب ہم ادغام کرتے ہیں یہ والا تو اس نون کا اظہار باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں احدتو، اب یہاں پہ دیکھیں احدتو، یہ ہا جو ہے اس نے اب اس تا کے ساتھ ملنا ہے، لیکن جب اس کا ادغام اس میں ہو رہا ہے تو یہ جو تو کی جو
صفت استعلا یعنی تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم اس کو پر ادا کرتے ہیں تو اس کی صفت استعلا جو ہے وہ باقی رہے گی اور ہم اس کو پر ادا کرتے ہیں، اسی وجہ سے احد تو ادا کریں گے، ہم اس کو باریک ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا لیسن۔ ادغام تام اور ادغام ناقص کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی مثالیں تھیں جو آج ہم نے کی۔ اصل میں یہ ادغام بلا غنہ اور ادغام مال غنہ ہی ہیں، لیکن ایڈوانس تجوید میں ان کی ٹرمز کے جو نام ہیں وہ اس طرح سے ہیں، اور اس میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ان کو کروانے کا مقصد، اقسام کو کروانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے ایبزارب کر سکیں اور ان کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی پریکٹس کریں گے آپ انشاءاللہ۔ نیکسٹ کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔